الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. جس مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل ہو وہ مجلس قبولیت دعا کی مجلس ہوتی ہے. ہم سب کے سب ہر آن گھڑی ہر وقت اللہ سے اپنی مناجات اپنی دعاؤں کی قبولیت کے محتاج ہوتے ہیں. اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہوتا کہ ہم اس موقع پر اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے کھولیں اور اللہ سے فریاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کریں. تو یہ خوبصورت مجلس اور یہ موقع اللہ نے ہم سب کو نصیب کیا ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ سے کوئی اپنی فریاد کر لیں. یہ جو معصوم بچے جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا سال بھر قرآن کریم پڑھتے رہے، اس کی بہت ساری برکات اب اس مجلس میں موجود ہیں. اب ہم میں سے بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس مجلس کی برکات کو لے کر اپنے ساتھ جائیں گے اور اللہ جل شانہ اپنے بندے کی دعا و پکار اور فریاد کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جب بھی بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ جل شانہ سے دعا مانگے. عوام الناس سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو طلباء ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ اس امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. آپ کو یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا ربط اور ضبط پیدا کریں. تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے سے مانگنے کی توفیق عنایت فرماتے ہیں تو جہاں ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں اس وقت مدارس میں پڑھنے کے زمانے میں اپنے وہ محسن اور مہربان بھی بہت یاد آتے ہیں جن کو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا اور جن کی اولادوں کو ہم جانتے ہیں کہ شاید کہ وہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے پیچھے کبھی ایک بار سورہ یاسین بھی نہ پڑھی ہو اور ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. حضرت یقین کریں کہ 2 4 10 20 افراد ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کی اولادیں شاید مرنے کے بعد کبھی ان کی قبروں پہ پھیرے ڈالے ہوں. لیکن اللہ کے حرم میں جب طواف کیا، نوافل پڑھے، عمرہ کیا، ان لوگوں کو یاد کیا. تو آپ حضرات سے یہ میری درخواست ہے کہ یہ جو آخرت کے VIP لوگ ہیں نا، یقین جانو ان سے زیادہ محسن دنیا میں آپ کو اور کوئی نہیں ہوگا. اولاد بھول جائے گی
لیکن یہ لوگ نہیں بھولتے کبھی بھی، یہ لوگ کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے، ہمارے ساتھ مدرسوں میں آ کر شفقت سے ہم سے پوچھ لیا بس اب خیریت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ تو اس جماعت کے ساتھ آپ کا جو ربط ہوگا نا، جو تعلق ہوگا، میرے استاد اور میرے بزرگ اور انتہائی قابل عزت و قابل احترام شخصیت، دنیا کی بھی اور عقبہ کی بھی، جن سے جب بھی میں ملا کرتا تھا، ہر ملنے والے دن مجھے ان پر اعتماد اور محبت کا جذبہ بڑھتا تھا۔ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ بچہ میں اماں جی کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، بہت دعا کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا بابا جی اماں جی کون ہیں؟ فرمایا جب میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو 3-4 طالب علم ہم ایسے تھے کہ اماں جی نے ہمارے لیے صبح چائے کا انتظام کرنا اور بہت اچھا پراٹھا کھلانا ہمیں، اور مجھے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، بھوک لگے تو میرے گھر آ جانا۔ تو اماں جی جب بوڑھی ہو گئی تو وہ آیا کرتی تھیں، جو بوڑھی آیا کرتی تھی حضرت سے ملا کرتی تھی آ کر، اور خوش ہوا کرتی تھی کہ یہ وہ بچے ہیں جن پر میں نے کبھی ان کو روٹی بنا کر دی تھی، کبھی ان کو کھانا بنا کر دیا تھا، آج یہ شیخ التفسیر ہیں اور آج یہ شیخ الحدیث ہیں۔ تو یہ جو بچے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کل کا کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی مفتی اعظم ہے۔ ان کے ساتھ آپ محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں، اور کبھی کبھی آ کر اپنی مٹھی بھی کھول لیا کریں۔ یقین جانے یہ آپ کے بہت ہی محسن ہیں، یہ آپ کے بہت زیادہ مہربان ہیں، اور ان کی دعائیں، ان کی دعائیں یہ آہ بے نوا ہوتی ہیں اور یہ کمال کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ ان کی دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ایک تو ان لوگوں کے ساتھ اپنا ربط ضرور پیدا کرو، ان کے ساتھ محبت کی نظر سے انہیں دیکھا کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرو۔ ہمارے اندر ایک قصور ہے کہ ہم مدارس کے طلباء کو بزرگی کے اعلیٰ معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو ان کی اس سے بڑی بزرگی اور کوئی نہیں کہ ان کی پسلیوں کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا ہے، ان کے سینے کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے مختص کیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ علماء تشریف فرمایا جس وقت اللہ نے اس کتاب مقدس کو اتارنے کا فیصلہ کیا تو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت تمام انسانوں کی دلوں کی تختیوں کو اللہ نے دیکھا، ان تختیوں کو پرکھا اور ٹٹولا کہ مجھے کوئی تختی ایسی ملے جس تختی پر میں کتاب ہدایت کو اتاروں۔ فرمایا وہ آمنہ کے لال کا دل تھا، وہ اللہ کے محبوب کا قلب تھا، جس قلب پر اللہ نے اس کتاب کو اتارا۔ اور یہ جو معصوم آپ کو نظر آتے ہیں
یہ جو علماء آپ کو نظر آتے ہیں یہ آمنہ کے لال کی قلب کی خیرات کو سینے میں لیے ہوئے ہیں، یہ اس دولت کو سینے میں لیے ہوئے ہیں، تو اس دولت کا حامل آدمی اس سے بڑی بزرگی اور کوئی نہیں۔ ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء اور طلباء اگر روحانیت کے سفر میں آ جائیں، تربیت و تزکیہ کے سفر میں چلیں، تو عوام کی ترقی میں برسوں برس لگتے ہیں، ان کی ترقی میں لمحے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اگر کچھ بھی نہ کریں تو یہ اکثر اوقات قرآن باوضو پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، اور باوضو رہنا ہی خود بہت بڑا کمال ہے، باوضو رہنا ہی خود بہت بڑا وصف ہے، بڑی صفات میں سے ہے، کیونکہ جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کے قلب پر شیطانی اثرات کا غلبہ نہیں ہوتا، جو آدمی طہارت کا خیال رکھتا ہے اس کے ساتھ نفسانیت کا غلبہ کم ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے قرآن کریم کی برکت سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ علماء کرام میں بڑی ایک جسارت کرنے لگا ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی حوصلے کی بات ہے۔ میں نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، ہم بھی محفوظ ہیں کہ لوگ ہمیں اعتماد کرتے ہیں ہم پر؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ محفوظ ہیں؟ کیسے محفوظ ہیں؟ فرمایا دیکھو، صبح سے لے کے رات تک تم اپنی نمازوں کو دیکھو، مسجد کو دیکھو، مدرسے کو دیکھو، ہم وہ کام نہیں کرتے جو عوام کرتی ہے، ہم 5 وقت مسجد میں ہوتے ہیں، ہم 5 وقت عوام کی دینی رہنمائی کے لیے موجود رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان مدارس کے علماء اور طلباء کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ ان بیچاروں کی زیادہ سے زیادہ کیا عیاشی ہوگی؟ تو شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہم پڑھا کرتے تھے، تو ان کی مجلس کا اثر ہم پہ باقی تو بہت تھا، لیکن ایک پان کھانے کا اثر بھی ہو گیا تھا۔ تو جب پان کھانے کا اثر ہوا، ہم بھی پان کھایا کرتے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ پان نہ کھایا کرو۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ حضرت کو جا کے کہیں کہ ہم مولویوں کی زیادہ سے زیادہ عیاشی ایک پان ہی ہے، اس سے بھی آپ منع کرتے ہیں، ہماری اس سے بڑھ کر عیاشی اور ہے کیا؟ تو ان بیچاروں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، ضروری چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو آج کے اس فتنے کے دور میں آج کے جو مین سٹریم ہے نا، قومی دھارا، دنیا جس طرف ہمیں بہا کر لے جانا چاہتی ہے، اس میں سب سے بڑا ہدف اس کا مدارس اور علماء ہے۔ وہ مدارس اور علماء کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ مجاہد ملت زیغم اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس عالم کو، اس مولوی کو انگریز نے بہت بدنام کیا ہے، تم تو کچھ خیال رکھو، تم خیال رکھو ان کا۔ تو اب علماء کا جو دفاع ہے نا، علماء کا دفاع، یقین جانے میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو نماز میں بہت کمزور تھا، باقی زندگی کے معاملات میں بھی بہت کمزور تھا ڈرائیور، لیکن جب علماء اور طلباء کے بارے میں کوئی بات کرتا گاڑی روک لیتا، گاڑی روک دیتا، اور جب گاڑی روکتا کہتا اتر جاؤ نیچے۔ کہا میں گناہگار آدمی ہوں، ڈرائیور ہوں، ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن
علماء اور طلباء کی یہ بے ادبی اور گستاخی مجھ سے برداشت نہیں. یقین جانے جب وہ فوت ہوئے نا، جیسے کہ وہ فوت ہوئے، میں ان کے جنازے میں تھا، اور جنازے میں علماء کی ایک جمع غفیر تھا، اور جنازہ پڑھانے میں اس وقت ہمارے مخدوم بزرگ جن کا ذکر میں نے کیا، سید غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے اور اپنی تسبیح آپ کے چہرے پہ پھیری اس آدمی کے، اور تسبیح چہرے پہ پھیر کے فرمایا یا اللہ، ایک بہت ہی محبوب بندہ، بہت ہی پیارا بندہ، یہ امانت اللہ ہم تیرے پاس کر رہے ہیں، اس پہ آسانی کرنا تو، اللہ اس پہ تو آسانی کر دینا. یقین جانے اس ڈرائیور کی موت پر مجھے رشک آیا. نہ وہ عالم تھا، نہ قاری تھا، نہ حافظ تھا، صرف علماء کے ساتھ محبت کرنے والا، قراء کے ساتھ محبت کرنے والا. تو ایک درخواست میں نے آپ سے یہ کر دی کہ ان بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا تعلق رکھیں گے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور ایک جسارت کرنے لگا ہوں حفظ کے اساتذہ سے، علماء سے، کہ جو اکثر اوقات بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں. علماء کی خدمت میں یہ درخواست ہے، 24 گھنٹے تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، یہ آپ پڑھائیں نا ان کو، آپ تربیت کریں نا ان کی، آپ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. یہ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو صرف کتاب نہیں، نصاب نہیں، اس کو اپنا ذوق منتقل کرو، اپنے پاکیزہ خیالات منتقل کرو. وہ کیسے ہوگا کہ استاد کے پاکیزہ خیالات کا اثر طلباء کے دل پہ پڑتا ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مرید گڑبڑ کرے تو میں پیر ہو کے اپنے اوپر غور کروں کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے، وہ تو میری ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے. اور اگر یہ شاگرد نہیں مستی کر رہا ہے تو مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، کیونکہ استاد کی سوچ منتقل ہوتی ہے، استاد کے خیالات منتقل ہوتے ہیں. اب استاد محترم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو دودھ بھی پیش ہوا اور شراب بھی پیش ہوئی. آپ نے دودھ کو پسند فرمایا اور شراب کی طرف نہیں دیکھا آپ نے. تو جبریل نے فرمایا حضور اگر آپ شراب کی طرف دیکھ بھی لیتے نا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پاکیزہ خیالات کو بچوں میں منتقل کریں، اور بہت بڑی امانت کے لیے یہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم اس امانت کو منتقل کرنے میں پورے اخلاص اور اللہ کی رضا کا خیال رکھیں، اللہ کی رضا کا خیال رکھیں. قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس استاد کو مارنے کا بھی کوئی حق نہیں جو بچے کا نام لے کر رات کو اٹھ کر دعا نہ مانگتا ہو، نام لے کر دعا نہ کرتا ہو. سنیما کا زمانہ تھا، سنیما ہوتا تھا. آج کل تو سنیما ہر آدمی کے، سنیما سے بھی بڑھ کر بہت بڑی چیزیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں. خاص طور پہ طلباء سے کہتا ہوں، علماء سے بھی اور سب سے کہتا ہوں، نور نبوت اس سینے میں ٹک نہیں سکتا، معلومات رہ جائیں گی، معلومات کی کوئی بات نہیں. نور نبوت اس سینے میں نہیں ٹکے گا جس آدمی کی نگاہ محفوظ نہیں ہوگی، جس کی نگاہ پاکیزہ نہیں، نور کا ٹھہراؤ نہیں. کیونکہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کے سینے میں نہیں ٹک سکتا. اب بدنگاہی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بدنظری ایک بہت بڑی بیماری ہے. اب جو طلباء ابھی شعور کے درجے میں نہیں ہے لیکن میری بات ان کو یاد رہے گی، اور بڑی ایک اہم بات یاد آئی ہے مجھے. مولانا حسین طارق صاحب
آپ میری بات کو بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں، مجھے آپ سے بہت خیال بھی ہو رہا ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اہل علم کے پاس میں بیٹھا ہوں، قطر میں گیا، قطر 25 سال کا ایک جوان، قرآن کا حافظ، اس نے مجھ سے اصلاح کا تعلق رکھ لیا۔ بعض اوقات مرید بھی پیروں کو صحیح کر کے رکھ دیتے ہیں نا، یقین جانے اللہ کی شان ہے۔ ایسی اس نے میری تربیت کر دی نا کہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہوئے بہت سخت آتی ہے، کوئی موبائل کھول لینا تو نفس تو پیروں مولویوں کو بھی ہوتا ہے نا، کہ نہیں ہوتا؟ مولویوں کا نفس ہی مولوی ہوتا ہے، پورا پیروں کا پیر ہوتا ہے۔ اور جب طبیعت میں گڑبڑ پیدا ہو جائے نا تو یہ بات مجھے یاد آتی اکثر۔ اس نے انجینئر اور بڑی پوسٹ پر مجھے کہنے لگا کہ ایک خاتون جو میرے ساتھ دفتر میں ملازمہ ہے اور میری شادی بھی نہیں، اس نے اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کوئی حربہ نہیں چھوڑا، لیکن مجھے کہنے لگا حضرت میں نے کبھی بھی اس کی طرف برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن ایک دن اس نے ساری حدود پھلانگ دی تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اتنی بڑی دولت سینے میں رکھ کر اگر میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں گا تو میں روز محشر اللہ کے نبی کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا کہ میرے قلب پہ نازل ہونے والی کتاب جو اللہ نے تجھے دی تھی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو بچوں اس بات کو بہت زیادہ یاد رکھنا، بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اعمال جیسے تیسے بھی ہوں گے، اللہ کمزوری، لیکن ایسے منکرات میں مبتلا ہو جانا، ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جانا جو گناہ بارگاہ خدا بندی سے بندے کو رد کر دے اور اللہ کا تعلق ختم ہو جائے، اس سے بڑی سزا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آزمائشیں لوگ کہتے ہیں نا، آتی ہیں آزمائشیں، دنیا کا چھن جانا سیدنا عمر فرماتے کوئی آزمائش نہیں، اصل سرمایہ ہمارا قرآن ہے، دین ہے، جب یہ چھن گیا تو سب کچھ چھن گیا۔ میں اکثر علماء کو راہ سے کہتا ہوں دنیا پہ خوب محنت کرو، خوب پیسے کماؤ، آج کل جو ہو سکتا ہے کرو، لیکن یاد رکھو دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا تو نہ دین ہوگا نہ دنیا ہوگی، کیونکہ آپ کو جو اللہ نے منتخب کیا تھا وہ اس کام کے لیے نہیں کیا تھا، آپ کو تو اللہ نے دین کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو دین کا کام کرتے ہوئے دنیا کی محنت میں لگنا ممنوع نہیں ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کی دنیا ضرورت ہے نا، ہماری بھی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں، ہمارے پاس ہی پیسے ہوں۔ تو کبھی کسی عالم دین کو، کسی قاری کو کسی اچھے کپڑوں میں دیکھو نا، ایک مسجد سے امام صاحب کو بے دخل کر رہے تھے تو مجھے لے گئے فیصلے کے لیے نا، تو میں گیا تو میں نے پوچھا کیوں، خیر تو ہے، بزرگوں کو کیوں فارغ کر رہے ہیں؟ ایک بندہ دیہاتی پنجابی زبان میں مجھے کہتا جی استاد جی آج کل بڑے چٹے چیڑے پائے پہنے، اب موبائلیں شوبائلیں بڑیاں قیمتی رکھے ہیں بھیا نے، یہ کدھر سے لاتے ہیں؟ میں نے کہا تم جدھر سے لاؤ، ہم کبھی پوچھتے ہیں کہاں سے لائے ہو؟ تم سے مانگا ہے ہم نے کبھی؟ اگر اللہ نے ہمیں کو گاڑی دے دی ہے تو سہ جاؤ یار، برداشت کرو ہمیں بھی۔ تم نے ہماری ابتدا نہیں دیکھی، تم ہماری انتہا کو دیکھ کے غصہ کرتے ہو۔ ابتدا دیکھا کرو علماء کی، قراء کی ابتدا دیکھا کرو، انتہا میں تو فتوحات ہوتی ہیں ساری، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے، اپنے دوستوں کو نہیں دے گا۔ بہرحال یہ بات تو میں نے عرض کر دی حضرات سے کہ آپ بھی، ہم سب کو اس پہ بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ بہت سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہمہ جہت خدمات اس ادارے میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی اور دیگر شاخوں میں بھی، تو آپ سارے لوگ درجہ بدرجہ ان کے ساتھ معاونت کریں، ان کے ساتھ جوڑ پیدا کریں، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔
انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جہاں روز محشر یہ لوگ جائیں گے آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے. ہم اور ہمارے اکابر جو تھے نا جی، یقین جانیں، تاریخ کا یہ حوالہ بھی آپ سے میں پیش کر دوں کہ علماء کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، ہمارے مرشد و مربی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جہانگیر جو تھا، جہانگیر اور دین اکبری کا فتنہ کتنا سنگین فتنہ تھا. اس نے آپ کو 2.5 سال تک قلعہ گولیار میں بند رکھا، کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کیا. اور جب خانہ والی کابل لشکر لے کر آتا ہے اور قلعہ گولیار کو فتح کرتا ہے، امام ربانی کو رہا کرواتا ہے اور باہر آ کر کہتا ہے حضرت اب آپ کے مریدوں کا دور ہے. نظرۃ الخواطر نے لکھا ہے کہ 20 لاکھ مرید رجسٹرڈ تھے، 7,000 خلفاء تھے. تو علماء کی کیا سیاست سمجھتے ہو؟ علماء کی دلوں میں کیا کچھ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے اس چیز کا؟ سبحان اللہ. کہ حضرت آپ کا دور ہے باہر اور یہ جہانگیر اور ملکہ میں گرفتار کر کے لایا ہوں. اللہ کے ولی کا جواب سنیں، فرمایا اس کے پاؤں سے بیڑیاں نکالو، ملکہ کے پاؤں سے بھی نکالو. یہ توہین ہوتی ہے بادشاہ کی، یہ بادشاہ کی توہین ہے، ایسا نہیں کرتے ہوتے بادشاہوں کے ساتھ. جہانگیر نے جب دیکھا نا کہ یہ اس اخلاق کے مالک ہیں، یہ کردار ہے ان کا، تو جہانگیر مرید ہو گیا، قدموں میں گر گیا اور رو کے کہنے لگا حضرت میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو امام ربانی مجدد الثانی کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہیں کہ امام ربانی نے فرمایا میں مجدد اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک جہانگیر میرے ساتھ نہیں ہوگا، جہانگیر میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو جنہوں نے ستایا ان کے ساتھ ہمارے بڑوں کے یہ رویے تھے. آپ جو مدارس کے معاون ہیں، مدارس کے ساتھ چلنے والے ہیں، یقین جانیں یہ لوگ آپ کے بغیر جنت بھی نہیں جائیں گے، آپ کے بغیر جنت نہیں جائیں گے. اور علماء کی خدمت میں بھی آخری باتوں میں سے ایک بات عرض کر دوں کہ امام ربانی کے مزار پر جس وقت علامہ اقبال گئے تھے نا، اور کھڑے ہو کر جو اس نے اپنے تاثرات پیش کیے تھے، اپنا مراقبہ اور اپنا درد دل جو پیش کیا تھا، وہ آپ کو سنا دوں حضرت. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہیں یہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. گردن نہ جھکی، یہ اہل علم کا اس وقت بھی کردار تھا اور آج بھی. حضرت مجدد کی جتنی ضروریت آج بھی موجود ہے. دنیا کا کوئی کفر اور عالمی طاغوت آج تک ہمارے سارے احتساب کر چکا، ہمارے نام کچھ نہیں نکلا، ہمارے نام کچھ نہیں نکلا. آپ اس سے زیادہ ہمیں مدارس سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ دنیا میں جتنی کرپشن ہوئی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نے نہیں کی، جتنا فراڈ ہوا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نے نہیں کیا. اگر کانے ہوتے نا تو ان کی 1 کوڑی کروڑ بن جانی تھی کہ نہیں بن جانی تھی؟ لیکن کچھ کر سکے؟